سب سے بڑا بدبودار اور منافق انسان وہ ہے جو آپ سے فائدہ بھی اٹھائے اور پھر آپ کی ہی مخالفت بھی کرے۔ حسد کی اس سے سادہ اور آسان تعریف میں نے آج تک نہیں پڑھی۔ حسد رب کی تقسیم سے اختلاف رکھنے کو کہا جاتا ہے۔ جو رشتہ ذلت کا باعث بن جائے، جو عزت کی جگہ ذلیل کرنے لگے، ایسے رشتوں کو جڑ سے کاٹ دینا چاہیے، پھر چاہے وہ بہت ہی عزیز کیوں نہ ہو۔ ایسے لوگوں سے کبھی بھی عزت کی توقع نہ رکھیں جو آپ کی عزت غیروں میں ڈسکس کرے۔ سچ ہمیشہ حد میں رہتا ہے، جبکہ جھوٹ کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کام کا نہیں رہتا۔ کامیاب زندگی کی نشانی یہی ہے کہ جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں تو زندگی میں کوئی پچھتاوا نہ رہے۔ انسان پریشان ہوتا ہے تو راستہ بدل لیتا ہے، منزل بدل لیتا ہے، دوست بدل لیتا ہے، ارادہ بدل لیتا ہے، لباس بدل لیتا ہے، حتیٰ کہ گھر بھی بدل لیتا ہے، مگر افسوس خود کو نہیں بدلتا۔ اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کبھی نہیں ملتا۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات کو برداشت کیا جائے۔ مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہوئے ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ ضرورت سے زیادہ اچھے بنو گے تو ضرورت سے زیادہ استعمال کیے جاؤ گے۔ اکثر لوگوں میں تکبر ہوتا ہے۔ ہمارے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ ہم جھگڑوں کو جھگڑوں سے ہی ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوشش کیجئے اپنی آواز لہجے کو نرم کر سکیں۔ ہمارے بہت سے مسائل صرف اتنا کر لینے سے ہی حل ہو سکتے ہیں۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کسی انسان کے کردار کی پختگی کا تب ہی پتہ چلتا ہے جب وہ موقع ہونے کے باوجود برائی سے بچا رہتا ہے۔ اکثر لوگ لڑائی کے دوران یہ بات کہہ کر لڑائی جاری رکھتے ہیں کہ ہم سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ غلط بات برداشت کرنا ہی تو صبر ہے۔ صحیح بات برداشت نہیں کی جاتی بلکہ تسلیم کی جاتی ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے، بس اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ موت کتنی تیزی سے ہماری طرف بڑھ رہی ہے، اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے تو ہمیں اپنے منصوبوں میں ہنسی آ جائے۔ دنیا کی بدترین شکل یہ ہے کہ برے لوگوں کی وجہ سے اچھے لوگ خاموشی اختیار کر لیں۔ درد وہ ہوتا ہے جو ہمیں دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر ہو، ورنہ اپنا درد تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ بڑا آدمی خود اپنی زندگی سے اتنا بڑا فائدہ نہیں اٹھا سکتا جتنا اس کے آس پاس کے لوگ اٹھا سکتے ہیں۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے
لیکن جب تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لینا تمہیں اس سے محبت ہے۔ خاموشی ایک دنیا ہے، اس میں اگر آپ داخل ہو سکتے ہیں تو پھر ہی آپ اس کا مزہ لے سکتے ہیں۔ ہم خود کو ہی سنبھال لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ چند باتیں سیکھی ہیں۔ ماں باپ کے علاوہ کوئی وفادار عزت نہیں، صرف پیسے کی ہے۔ انسان کی نہیں، غریب کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ انسان جس شخص کے لیے دل سے مخلص ہو وہ اس کو دکھ دیتا ہے۔ لوگ اچھی سیرت کی بجائے اچھی صورت کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ تم غلام نہیں بن سکتے، مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم ایک کانٹا بن جاؤ۔ زندگی کچھ بے معنی ہو گئی ہے کہ انسانوں سے تعلقات ٹوٹتے جا رہے ہیں اور اپنوں سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد بھی مسکرا دے تو جیتنے والا اپنی جیت کی خوشی کھو دیتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا ہمیں پھولوں سے بھرا ہوا ٹوکرا عطا کرنے کے موڈ میں ہوتا ہے اور ہم صرف ایک پھول کی ضد لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ جب انسان اندر سے مر جاتا ہے تو وہ حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، کسی سونے کے حروف سے لکھ کر لٹکا لو، تم ان لوگوں کے غلام ہو جن سے اپنی تعریف سننا چاہتے ہو۔ سچ بولنے کا شوق ہے تو اپنے بارے میں بولیں، دوسروں کی زندگی آزاد مت بنائیں۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کرو جن کو عزت دینے پر وہ خود ہی بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ تمہارے رزق میں سے دوسروں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو تم بہت خوش نصیب ہو کہ اللہ تمہارے رزق کو پاک کر رہا ہے۔ بولنے میں جلد بازی مت کریں، بولنے سے پہلے 1000 بار سوچیں اور بولنے کے بعد اس پر قائم رہیں، باکمال شخصیت بن جاؤ گے۔ جب کبھی سکون کی کمی محسوس کرو تو اللہ کے آگے توبہ کر لو، کیونکہ یہ ہمارے گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں بے چین رکھتے ہیں۔ جب بول نہ پاؤ تو رب کے آگے رو لیا کرو، وہ سب جانتا ہے۔ کسی تعلق کو بچانے کے لیے 100 دلیلیں دینے سے بہتر ہے کہ دل پر پتھر رکھ کے جانے والے کو خوشی خوشی رخصت کر دیا جائے۔ جانتے ہو اذیت کیا ہے؟ کہنے کو تو بہت کچھ ہونا لیکن خاموش رہنا۔ ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانگتے رہیں۔ ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گنہگار ہوں۔ دعا انسان اور اس کے رب کے درمیان ایک خوبصورت رشتہ ہے جو ازل سے ابد تک رہے گا۔ زندگی میں انسان کو ایک عادت ضرور سیکھ لینی چاہیے کہ جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اسے بھول جانے کی عادت۔ یہ عادت بہت سی تکلیفوں سے بچا دیتی ہے۔ کوئی بھی چیز آپ کو اتنی خوشی نہیں دے سکتی جو خوشی آپ کو کسی روتے ہوئے کی مسکراہٹ دے سکتی ہے۔ کسی کی خوشی میں شریک نہ ہوں بلکہ اس کی خوشی کی وجہ بن جاؤ، اور ہر کسی کو دکھ میں شریک ہو جاؤ، نہ کہ اس کے دکھ کی وجہ بنو۔ صدقہ دینے کے لیے مصیبت کا انتظار کبھی مت کرو۔
منافقت منہ کی بدبو کی طرح ہوتی ہے، اپنے کا پتہ نہیں چلتا، صرف دوسروں کی بری لگتی ہے۔ دوستی اور محبت ان سے کرو جو نبھانا جانتے ہو، نفرت ان سے کرو جو بھلانا جانتے ہوں، اور غصہ ان سے کرو جو منانا جانتے ہوں۔ پیسہ حیثیت بدل سکتا ہے، اوقات نہیں۔ زندگی کو اس وقت جینا سیکھو جب وہ آپ کو مار ہی رہی ہو۔ جہاں صداقت و خلوص نظر آئے وہاں دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، ورنہ تمہاری تنہائی ہی تمہاری بہترین دوست ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ خوبصورت ہیں، بدصورتی بھی ہمارے رویوں اور سوچ میں ہے۔ جب تم ہمت ہارنے لگو تو سوچنا تم نے شروع کس وجہ سے کیا تھا۔ پریشانی میں مذاق اور خوشی میں طعنہ مت دو، کیونکہ اس سے رشتوں میں موجود محبت کم ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ ایسے لوگوں کو چنا کرو جو آپ کو عزت دیں، کیونکہ عزت محبت سے بھی کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پر تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔ جب آپ کسی آدمی پر تنقید کرنا چھوڑ دیتے ہیں، اس میں نقص نکالنا چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ سارے کا سارا آپ کی سمجھ میں آنے لگتا ہے، اور ایکس رے کی طرح اس کا اندر اور باہر کا وجود آپ کی نظروں کے سامنے آ جاتا ہے۔ ہم جب کسی سے رشتہ توڑتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ہم وجہ تو بھول جاتے ہیں، مگر لاتعلقی قائم رہتی ہے۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ ایماندار انسان ہر جگہ عزت سے نوازا جاتا ہے۔ ہم اپنی زندگی کا بہترین حصہ مستقبل کو سوچنے میں گزار دیتے ہیں۔ تھوڑی سی خوشی چکھنے سے بہتر ہے کہ بہت بڑے غم کو بھی پی لیا جائے۔ امید انسان کا بہترین سہارا ہے۔ ایک عظیم دماغ وہ ہے جو بھولنا اور آگے بڑھنا جانتا ہے۔ خوشحالی ایک عظیم استاد ہے۔ مصیبت دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے اور اسے مضبوط بناتی ہے۔ تکلیف دہ خیالات کو بھولنے کے لیے ضروری ہے کہ ان تمام رشتوں سے دوری اختیار کی جائے جو اس تکلیف کی وجہ بنے۔ وقت کبھی کسی کے لیے نہیں رکتا۔ عظیم خیالات پر عمل کر کے بڑے بڑے کام کیے جا سکتے ہیں۔ دل کی خوبصورتی اور ذہانت جس میں ہو وہ محبت اور دوستی کے قابل ہے۔ خواہش پوری ہونے کے بعد ہر چیز اپنی دلچسپی کھو دیتی ہے۔ ایک ایماندار آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو۔ ایک احمق انسان سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ چالاک نہیں ہے۔ سمجھدار انسان جب رشتے نبھانا بند کر دے تو سمجھ لینا اس کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی ہے۔
قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ ہم اچھا ہونے یا اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کی کہانی میں برے ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اگر تنقید ہی کرنی ہے تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ بنا کر جگا دیتا ہے۔ جس معاشرے میں سب چلتا ہو، پھر وہ معاشرہ مشکل سے ہی چلتا ہے۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے لوگ دوسرے لوگوں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ برائے مہربانی اس ویڈیو کو بھی لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔